اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمت بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اے اللہ برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، جس طرح تو نے برکت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ رحمت و برکت اور درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ جانیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا اور وحی نازل کی وہ واقعہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب 40 سال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں سب سے ایماندار اور سچے انسان کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ مکہ کے رہنے والے تمام لوگ اپنے اس بیٹے پر فخر کرتے ہیں۔ ہر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا پسند کرتا ہے۔ مکہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی کو مانتے ہیں، حسب نسب بھی اعلیٰ ہے، تجارت میں بھی اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ عرب کا بڑے سے بڑا سردار ان کی اعلیٰ خوبیوں کو مانتا ہے۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبتیں سمیٹنے والا کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ ہمسایوں کا خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، سب سے بڑھ کر نیکی اور سخاوت کرنے والے ہیں، وعدہ کی پابندی کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمزور اور بوڑھے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بیماروں کا خیال رکھتے ہیں، مہمان کو عزت دیتے ہیں اور ان کا خوب خیال رکھتے ہیں، کوئی بھی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار 40 سال تک لوگوں کو دکھایا اور بتایا کہ بہترین انسان کیسے زندگی گزارتا ہے۔ پچھلے 3 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تقریباً 5 کلومیٹر دور مشرق میں واقع ایک اونچے پہاڑ کی غار میں چلے جاتے ہیں اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن اور راتیں اسی غار میں گزارتے ہیں۔ خشک کھجوریں، ستو، پانی اور دودھ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ کچھ دن کے لیے گھر واپس آتے ہیں اور پھر اسی غار میں چلے جاتے ہیں۔ جانتے ہیں وہ کون سی غار ہے؟ اس غار کا نام غار حرا ہے۔ یہ وہ خوش قسمت مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد کی تلاش میں آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات سوتے میں جو خواب دیکھتے ہیں وہ دن میں ان کے سامنے حقیقت میں بھی نظر آتے ہیں۔ یہ سلسلہ 6 مہینے تک چلتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ غار حرا میں ہی گزارا کرتے ہیں۔ اس سال بھی ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہیں کہ اچانک ایک فرشتہ آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سوا کوئی اور نظر نہیں آیا۔ یہ فرشتہ اپنے ساتھ ایک تحفہ لایا ہے، یہ فرشتہ اپنے ساتھ ایک پیغام لایا ہے۔ وہ کیا پیغام ہے؟ جی وہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، وہ وحی ہے، اللہ کے الفاظ ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے کہ پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی، پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر سینے سے لگایا، اپنی طرف دبایا، زور کے دبایا اور چھوڑ دیا۔ فرشتہ پھر کہنے لگا پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے ایک بار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، پہلے کی نسبت زیادہ زور سے دبایا اور کہا پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار کہا کیا پڑھوں؟ فرشتہ بولا
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ العلق کی پہلی 5 آیات۔ اپنے رب کے پاک نام کے ساتھ پڑھیے، جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا ہے۔ پڑھیے، آپ کا رب تو بڑا ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم عطا کیا، انسان کو وہ کچھ عطا کیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کے ساتھ ان آیات کی تلاوت کی۔ یہ پہلا پیغام ہے جو اللہ کریم نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا ہے۔ اللہ کے کلام کا اثر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبراہٹ محسوس کی، یا پھر فرشتے کے ایک دم گلے اپنے گردن کے ساتھ لگانے، گلے کے ساتھ لگانے، سینے کے ساتھ زور سے بھینچنے کی وجہ سے وہ گھبراہٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اللہ کے کلام کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اس کے باوجود اللہ کے کلام کی ہیبت اپنی جگہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکل کر اپنے گھر آ گئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو آپ کا رنگ زرد تھا، آپ بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ رسول اللہ دیوار کا سہارا لے کر چھوٹے چھوٹے قدموں سے میری طرف آئے۔ میں نے رسول اللہ کا اس حال میں دیکھا تو آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا، آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے؟ آپ اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ رسول اللہ مجھے کہنے لگے، زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر چادر اوڑھا دی۔ رسول اللہ کی طبیعت اللہ کے کلام کی وجہ سے بے قرار تھی۔ فرشتے کو غار حرا میں دیکھنا اور اللہ کریم کا پیغام وصول کرنا آسان نہیں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون محسوس کیا تو مجھے پورا واقعہ سنایا اور کہا، غار میں مجھے کوئی نظر آیا، جب وہ چلا گیا تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، میرے لیے کھڑا ہونا مشکل تھا، میں زمین پر بیٹھ گیا، مجھے گھبراہٹ محسوس ہوئی اور کچھ دیر بعد پھر کھڑا ہوا۔ میں غار سے باہر آیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ میرے کندھوں میں ابھی بھی تکلیف ہے۔ میں نے ابھی گھر کا آدھا راستہ طے کیا تھا کہ مجھے آواز سنائی دی، محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ یہ آواز آسمان سے آ رہی تھی۔ میں نے اوپر دیکھا تو ایک شخص جس کے رخسار انسانوں کی طرح تھے آسمان کی وسطوں میں کھڑا ہے۔ میں کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا، مجھ میں چلنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ میں نے جب بھی نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا وہ موجود تھا، میں نے جس طرف بھی دیکھا وہ مجھے نظر آیا۔ میری تھکن اور بڑھ گئی، میں بہت مشکل سے گھر پہنچا۔ میں اپنے لیے ڈر محسوس کرتا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے کہا، آپ اپنے لیے کوئی ڈر محسوس نہ کریں، اللہ کریم آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں کی رشتہ داریاں بہترین سلوک سے نبھاتے ہیں، کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، کسی پر مصیبت آ جائے تو اس کا ساتھ دیتے ہیں، اپنے کھانے پینے کی چیزیں ایمانداری سے کماتے ہیں، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ دھوکہ دہی نہیں کرتے، آپ دھوکے سے امانتوں پر قبضہ نہیں کرتے، یتیموں کا سہارا ہیں۔ جس انسان میں یہ خوبیاں ہوں اللہ کریم اس کی عزت کی خود حفاظت کرتا ہے، آپ بالکل نہ گھبرائیں۔ سیدہ خدیجہ ایک بہترین بیوی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ سیدہ خدیجہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارتے اب 15 سال گزر چکے ہیں۔ اب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری طرح واقف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو بھی سیدہ خدیجہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ بنی اسد قبیلہ میں ایک بڑے عالم ہیں جنہیں الہامی کتابوں پر عبور حاصل ہے۔ یہ عیسائی مذہب اختیار کر چکے ہیں۔ ان کا نام ورقہ بن نوفل بن اسد ہے۔ ورقہ اس وقت تک بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور نابینا بھی۔ مکہ میں اس وقت ورقہ بن نوفل سے زیادہ الہامی کتابوں کا علم رکھنے والا کوئی اور موجود نہیں۔ یہ لوگوں سے کہا کرتے، آخری نبی کے دنیا میں آنے کا وقت بہت قریب ہے۔ سیدہ خدیجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور کہا، بھائی جان اپنے بھتیجے محمد کی بات سنیے۔
ورقہ بن نوفل نے کہا بھتیجے مجھے بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ اور اس کے بعد اپنی صورتحال ورقہ بن نوفل کو بتائی۔ ورقہ نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جسے اللہ نے اپنے نبی موسیٰ کے پاس بھیجا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، میں تمہاری مدد کرتا۔ تمہاری قوم تمہیں جھوٹا کہے گی، تم پر ظلم کرے گی۔ کاش میں تمہاری مدد کرنے کے لیے اس وقت تک زندہ رہوں جب تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکال دے گی۔ خدا کی قسم جس کے قبضے میں ورقہ کی جان ہے، تم اس امت کے نبی ہو، اس امت کے نبی ہو، اللہ کے آخری نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل سے پوچھا کیا میری قوم مجھے میرے وطن سے نکالے گی؟ کیا میری قوم میرے وطن مکہ سے مجھے نکال دے گی؟ ورقہ کہنے لگا ہاں میرے بھتیجے، جب بھی کوئی انسان اس طرح کا پیغام لایا جیسا پیغام تم لائے ہو تو اس سے دشمنی کی گئی ہے۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا چوما۔ ورقہ بن نوفل کی باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون آ گیا۔ سیدہ خدیجہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ اب تھم گئی، انہیں حقیقت کا پتہ چل رہا تھا۔ غار حرا شہر مکہ سے کافی دور ہے۔ رات کی تنہائی میں غار میں اکیلا رہنا ہی ایک مشکل کام ہے۔ اس غار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب رمضان کی عبادت کے لیے رکا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات پورا مہینہ اس غار میں گزار دیتے۔ یہ غار اس لیے بھی اہمیت کی حامل تھی کہ یہاں کوئی شور، لوگوں کا آنا جانا، کسی اور طرف دھیان دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یکسو ہو کر وہاں پر بغیر کسی ڈسٹریکشن کے اپنی عبادت کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار کو عبادت اور کائنات کے بارے میں سوچ بچار کے لیے پسند کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی اور بچوں کی محبت اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے جب اپنے گھر واپس آتے ہیں تو رسول اللہ کی بیٹیاں اپنے بابا سے لپٹ جاتی ہیں، آپ سے پیار کرتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے ہیں، انہیں گود میں اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ علی اور زید بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توجہ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں اپنے گھر میں رہتے ہیں اپنے پیاروں کو وقت دیتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان کی تربیت فرماتے ہیں، بیماروں کی تیمارداری کرتے ہیں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملتے ہیں، زندگی کے سارے معاملات میں حصہ لیتے ہیں، لوگوں کے حقوق پورے کرتے ہیں، گھر کے کاموں میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ مکہ میں ان دنوں جیسے بہار آ جاتی ہے۔ زندگی کے تمام فرائض پورے کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنے آنے کا مقصد کبھی نہیں بھلایا اور اس پر سب سے زیادہ توجہ دی۔ ہم سب کی زندگی کا اللہ نے ایک مقصد رکھا ہے اور ہمیں اس مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ کریم کی جانب سے وحی نازل ہونا جہاں بڑے اعزاز کی بات ہے، وہیں اس کلام کا دل پر اثر ہونا اور برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ خالق کا مخلوق سے کلام اور اس پیغام کو آگے پہنچانا ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ اللہ کریم کے کلام کی ہیبت اور اس کے اثر کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ الحشر آیت 21 ترجمہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ نرم ہو کر اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ وہی نازل ہونے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پسینے سے بھیگ جاتا، پسینے کے قطرے چہرے پر موتیوں کی طرح نظر آتے۔ کبھی کبھار وہی نازل ہونے کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ بھی ہو جاتا۔ آپ جانتے ہیں بچوں کہ وحی کس کو کہتے ہیں؟ وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی اللہ کریم کا اپنے نبیوں اور رسولوں کو ہدایت، حکم یا پیغام دینے کا نام ہے۔ وحی کسی عام انسان پر نازل نہیں ہوتی، وحی صرف اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کو دیتے ہیں، اور کوئی ہدایت کا، حکم کا کوئی بھی پیغام، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات نازل فرمانے ہوتے ہیں وہ اپنے نبیوں اور رسولوں پر وحی کے ذریعے اتارتے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ الشورى آیت 51 میں فرماتے ہیں کہ کسی انسان کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے ڈائریکٹ کلام کرے، براہ راست کلام کرے، مگر یہ کہ وہ اپنے کلام یا تو دل میں ڈال دیتا ہے، یا بندے سے پس پردہ کلام کرتا ہے، یا پھر وہ فرشتہ بھیجتا ہے جو اللہ کے حکم سے جو بھی اللہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ بے شک وہ اونچی شان والا بہت دانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے کسی اسکول، کسی درسگاہ، کسی انسٹیٹیوشن میں نہیں گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول سے پہلے پڑھنے لکھنے کے لیے کسی استاد کے پاس نہیں گئے۔ ایسے انسان کو عربی میں امی کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کے بارے میں قرآن میں سورہ العنکبوت میں آیت 48 میں فرمایا ہے کہ محمد، آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے اسے لکھتے تھے، بلکہ امی تھے۔ اگر آپ وحی آنے سے پہلے پڑھ لکھ سکتے تو باطل پرست نہ ماننے، یعنی جو نہیں مانتے تھے دین کو، یقیناً آپ پر شک کرتے۔ اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں فخریہ بیان کرتا ہے کہ میرا رسول میری وحی سے پہلے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کرتا تھا۔ اس کے علم کا جو سورس ہے یعنی اللہ کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی ہے۔ سیدہ خدیجہ اور ورقہ بن نوفل کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطمینان کا باعث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو چین آ گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کریم کے کلام کے اثر سے سکون میں ہیں۔ اس کلام کی خوبصورتی اور ٹھنڈک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل اور دماغ میں محسوس کر رہے ہیں۔ اب آپ کو انتظار ہے کہ میرے رب کا پیغام دوبارہ کب آئے گا۔ کئی دن گزر گئے اور کئی راتیں بھی، اللہ کریم کا پیغام نہیں آیا۔ اس پیغام کی کشش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین کر رہی ہے۔ کیا وہ فرشتہ دوبارہ اللہ کریم کا پیغام لائے گا؟ اگر مزید پیغام آنے ہیں تو کب آئیں گے؟ رسول اللہ انتظار میں ہیں۔ پہلی وحی کے بعد دوسری وحی کے درمیان کئی دنوں کا وقت گزر گیا۔ اس مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند رہے کہ اللہ کا پیغام کیوں نہیں آ رہا۔ اللہ کریم کو اپنے بندے کی بے چینی پر پیار آ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں غار حرا سے واپسی پر وادی سے گزر رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف آواز سنی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے وہی فرشتہ نظر آیا جو میرے پاس غار میں آیا تھا۔ وہ فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس فرشتے کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا۔ میں گھر لوٹ آیا اور خدیجہ سے کہا مجھے چادر اوڑھا دو۔ میں چادر اوڑھ کر لیٹا تو اللہ کریم کی یہ آیات مجھ پر نازل ہوئیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ سورہ المدثر آیت نمبر 1 سے 7 تک نازل ہوئی۔ چادر اوڑھ کر لیٹنے والے محبوب اٹھ کھڑے ہوں، انہیں خبردار کرنے کی تیاری کریں اور اپنے رب کی کبریائی بیان کریں، اپنے کپڑے پاک رکھیں اور بت پرستی کی ناپاکی سے دور رہیں جیسے پہلے رہتے تھے۔ زیادہ حاصل کرنے کے خیال سے کسی پر احسان نہ کریں اور اپنے رب کی رضا کے لیے ان کی دی ہوئی تکلیف پر صبر کریں۔ ان آیات میں پائی جانے والی محبت پر غور کریں۔ اللہ کریم کو اپنے بندے کی بے چینی کی کتنی فکر ہے۔ چادر اوڑھ کر لیٹنا میرے رب کو اتنا پسند آیا کہ اسی انداز سے مخاطب فرمایا۔ اس کے بعد کنٹینیوٹی میں تسلسل کے ساتھ وحی نازل ہوتی رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کریم کی وحی نازل ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو ہدایت کا کام کرتے ہیں اور لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کا پیغام سناتے ہیں۔ رسول اللہ کو اللہ کریم نے یہ حکم دیا کہ لوگوں کو خبردار کریں اور اللہ کریم کا پیغام پہنچائیں۔ اب وہ مشکل مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے جس میں مصیبتیں اور تکلیفیں بھی ہوں گی۔ اب لوگوں کے نظریات اور روایات کے متعلق باتیں بھی ہوں گی۔ اب اللہ
کہ ایک ہونے کا اعلان کیا جائے گا جس سے مخالفت کا سامنا بھی ہوگا۔ اب لوگوں کو اپنا معاشرتی نظام ہلتا ہوا محسوس ہوگا کیونکہ اس سے ان کے مفادات کو زد پہنچے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت باندھی اور اللہ کے حکم سے ارادہ کیا کہ یہ ایک پیغام سب تک پہنچایا جائے۔ کسی قسم کی مخالفت یا ظلم و ستم رسول اللہ کے ارادے اور عمل کو کمزور نہیں کر سکے۔ ان آیات کے نازل ہونے کے کچھ دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور بیماری کی وجہ سے رات کی عبادت بھی نہیں کر سکے۔ اس پر ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے رسول اللہ کو طعنہ دیا کہ محمد میرے خیال میں تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا، وہ 2-3 راتوں سے تمہارے قریب ہی نہیں آیا۔ ام جمیل کی اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ پہنچا، ان کا دل بہت دکھا۔ اللہ کریم کو اپنے بندے کا دل دکھتا ہوا محسوس ہوا تو جبریل کو پیغام دے کر بھیجا، وَالضُّحَىٰ دن کی قسم جب وہ روشنی بکھیرتا ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اور رات کی قسم جب وہ پرسکون ہو جاتی ہے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ اور آپ کے رب نے نہ آپ سے تعلق توڑا نہ ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ یہ بات یقینی ہے کہ ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بدرجہ بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور آپ کا رب آپ کو جلد ہی اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ غور کریں، آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا تو اپنی رحمت کے دامن میں پناہ دی۔ ووجدک ضالا فہدیٰ اور آپ کے رب نے آپ کو اپنی محبت میں سرشار پایا تو محبت کی منزل تک پہنچایا۔ ووجدک عائلا فأغنیٰ ضرورت مند پایا تو ہر طرح سے غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ اس لیے کسی یتیم پر سختی نہ کریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کسی سائل کو نہ جھڑکیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے رب کی نعمت جو اللہ کریم نے آپ کو دی ہے اس کا خوب ذکر کریں۔ اللہ کریم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ہی پیارے انداز میں دلاسا دیا اور دل کو سکون عطا فرمایا۔ سورہ والضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کریم کی محبت اور بات کرنے کا انداز دکھاتی ہے۔ اللہ کریم کو اپنے رسول کی فکر ہر لمحہ رہتی ہے، یہاں تک کہ تنگ کرنے والوں کو جواب بھی اس کائنات کا مالک خود دے رہا ہے۔ قرآن مجید تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور ان سے محبت کا حکم دیتا ہے۔